السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا لہ لحافظون۔ الحمدللہ پچھلے اتوار کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے اسلامی معاشرہ کس طریقے سے بنتا ہے اسے قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں اور احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس موقع پر زیادہ میرا جو زور تھا کہ جب تک سوسائٹی کے اندر ایسے افراد پیدا کرنے میں ہم کامیابی مساجد کے ذریعے سے، مدارس کے ذریعے سے، ذہن سازی کے ذریعے سے ایسے اشخاص کو پیدا کرنے میں کامیابی حاصل نہیں کر لیں گے جو ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، ایک دوسرے کا خیال کرنے والے، ایک دوسرے سے ہمدردی کرنے والے نہ رہیں گے، اسلامی معاشرہ ہرگز قائم نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اس کے لیے میں نے عبادات کو لے کر، اللہ سے محبت کو لے کر، یہ عبادات کا اثر، اللہ کی محبت کا اثر بندوں کے ساتھ دکھائی دیتا ہے کہ بندے جتنا بندوں سے جڑے رہیں گے، جتنا بندوں سے محبت کریں گے، یہ وہ کردار ہے جس کردار کے ذریعے ایک بندہ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ میں اللہ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ وہ تسبیح کر کے، اللہ کا ذکر کر کے، نمازوں کا اہتمام کر کے، ان چیزوں کے ذریعے سے اللہ سے محبت کا جو اظہار کو ظاہر کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شکل میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کو جو مقصود ہے وہ یہ نہیں ہے۔ اللہ کو جو مقصود ہے اللہ کی محبت کا اظہار اللہ کے بندے اللہ کے بندوں سے جڑ کر کریں۔ ان باتوں پر میں نے بہت زیادہ زور دیا، اس کے لیے مسلم کی ایک حدیث بھی رکھی اور کچھ احادیث بھی آپ کے سامنے پیش کی، قرآن کریم کی کئی آیات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ آج غور سے سنیے، آج میرا ارادہ آپ لوگوں کے سامنے حزب اللہ اور حزب الشیطان، یہ دو گروہ کو لے کر، قرآن کریم کی آیات کو لے کر چند اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنے کا میرا ارادہ تھا، لیکن پھر جمعے کے روز مسجد توحید میں ابو الواجد حسن مدنی جو خطیب ہے ہمارے مسجد توحید کے، انہوں نے ایک خطبہ دیا، اس کے بعد میں مجھے اپنے ذہن کو تبدیل کرنا پڑا، تاکہ اب ہمارے یعنی بارکس کا وہ حصہ جو 18-10 ہمارا جو حصہ ہے جہاں پر مسجد توحید آتی ہے، وہاں کے تقریباً لوگوں نے اس خطبے کے بعد میں مجھ سے ملاقات کی اور بار بار مجھ سے اس خطبے کے بارے میں گفتگو کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ اور اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ اب یعنی خاص کر مرسی اخوان المسلمین جب مصر کے اندر ووٹوں کے ذریعے الیکشن کے بعد میں جیت کر آئی تھی، تو ایک مسئلہ ہماری اپنی بستی کے اندر، سارے حیدرآباد کے اندر، ساری دنیا کے اندر کہیے، سارے ہندوستان کے اندر کہیے، بعض علماء نے ایک بیانات کا سلسلہ شروع کیا تھا کہ اخوان المسلمین جو ہے یہ خوارج ہے، لہٰذا یہ فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، ان کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس وقت میں بامبے سے ایک خطیب آئے تھے، عمر بن خطاب میں ان کی تقریر تھی، اور اس تقریر کے اندر انہوں نے محمد مرسی کے بارے میں کچھ باتیں بتائی، حسن بنا کے بارے میں اور سید قطب کے بارے میں کچھ باتیں بتائی، اور اس تقریر کے بعد میں نے خاص ان سے ملاقات کی، اور ملاقات کے بعد میں نے ان سے سوالات کیے تھے کہ اخوان المسلمین میں ایسی کون سی خرابی ہے، آپ بتائیے، الیکشن جیت کر وہ مصر کے اندر آئے ہیں، لہٰذا انہیں حق ہے حکومت کرنے کا، اور اس کے علاوہ انہوں نے غزہ کے بارڈر کو بھی کھول دیا، فلسطینیوں کی مدد کے لیے بھی یہ آگے آئے، شراب کو انہوں نے بند کر دیا، پروسٹیٹیوشن جو ہے اس کو بھی انہوں نے روک دیا۔ یہ تو بڑے اچھے کام ہیں، اسلام تو یہی چاہتا ہے، اور اس سے پہلے والی جو حکومت تھی اس نے اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا۔ اب ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ جب کوئی مسلمان اس طریقے کے کام کاج کرے تو ہم ان کی مدد کریں، ان کا تعاون کریں، لیکن اس وقت میں ہمارے بھائی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اور یہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ ہمارے کتا پیٹ میں ایک فارم ہاؤس ہے فیصل باؤن صاحب کا، وہاں پر کھانے کے لیے ہم گئے تھے، تو اس وقت میں نے وہ عالم صاحب سے یہ گفتگو کی، تو انہوں نے کوئی اس کا جواب صحیح طرح سے مجھے نہیں دیا، تو میں نے انہیں یہ بات بتائی کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ نیکی اور تقوی کے کام میں آپس میں ایک دوسرے کی مدد کی جائے۔ تو خیر
اس وقت سے میں کئی مرتبہ اس طریقے کے بیانات سنتا چلا آ رہا تھا. کبھی ذاکر نائک کو آپ لوگ برا مت مانیے، ذاکر نائک کو برا بھلا کہنا، گالیاں دینا، اور اس طریقے سے ان کے بارے میں اس طریقے کے الفاظ کا استعمال کرنا کہ چند باتیں رٹا ہوا ہے. اور جب دیکھو آپ کانسیپٹ آف اللہ، کچھ چیزوں کو رٹ کے وید گیتا کی اور بائبل سے ان چیزوں کو رٹ کر ذاکر نائک بیانوں پر بیانات دیتے کرتے چلے جاتے ہیں. ذاکر نائک اخوانی ہے، لہٰذا وہ اہل الحدیث یا سلفی نہیں ہے. پھر ذاکر نائک کے بعد میں اسرار احمد پر بھی آپ اسی طریقے سے بات چیت آپ سنتے چلے جائیں گے. ہمارے ابو زید ضمیر کے بیانات سنیے آپ، یوٹیوب کے ایک مشہور ہے، یوٹیوب پر بڑے مشہور ہیں، وہ زہد تنویر ہیں، ہمارے حیدرآباد کے، آج سعودیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ان کے بیانات سنیے. اب اسی طریقے سے مسجد توحید میں بھی اسی طریقے کے بیانات جب یعنی اخوان المسلمین کی حکومت کو مصر کے اندر گرایا گیا تو اس وقت میں بھی ایک سلسلہ شروع ہوا تھا، اور یعنی اخوان المسلمین یا پھر آپ اسی طریقے سے کبھی مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس یعنی اخوانی تھے، اور نہ جانے کیا کیا تھے، ان کے خلاف بھی اس طریقے کے فتوے لگائے جاتے ہیں. اب جو پچھلا یہ 2 دسمبر کا جمعہ، خطبہ جمعہ آپ لوگوں کے سامنے جو بات رکھوں گا تو ایک عجیب سی بات آپ محسوس کریں گے کہ ورلڈ کپ فیفا جو قطر کے اندر ہوا ہے، اس کے اوپر پورا خطبہ جمعہ مسجد توحید کے ذریعے دیا گیا ہے، اور وہاں پر عوام کے ذہنوں میں ایسی باتیں ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ کام کوئی اچھا نہیں ہو رہا ہے. اس کے لیے اب کئی دلائل اس کے لیے رکھے گئے کہ یہ وقت کا ضیاع ہے، وقت کو ضائع کرنا ہے، اس طرح سے وقت کو ضائع نہیں کرنا، اور اس کے پیچھے یعنی جوا چلتا ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں حرام ہیں. اب اس کے لیے بہت سارے دلائل دیے گئے. اس کے لیے لوڈو کو رکھا گیا، کیرم بورڈ کو رکھا گیا، شطرنج کو لایا گیا، دوسرے کھیلوں کو لایا گیا، یعنی بتانے کی یہ کوشش کی گئی کہ یہ تمام کے تمام کھیل جو ہے اسلام اس کی اجازت ہرگز نہیں دیتا ہے. اور پھر اس کے بعد میں یہ بھی کہا گیا وہ ذاکر نائک کو قطر میں بلائے، یہ بھی جھوٹ ہے. اور وہ ٹی وی پر جو بتایا جا رہا ہے کہ کئی لوگ مسلمان ہوتے چلے جا رہے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں بکواس ہے. تو اس طریقے کی تقریریں یا خطبات خطبہ جمعہ کے موقع پر نہیں دینا چاہیے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قطر کے بارے میں ہمیں قطر نے جو کام آج کے اس دور میں کیا ہے 2022 میں، ہمیں اس کی خوب تعریف کرنی چاہیے تھی. کیونکہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ فیفا ورلڈ کپ جو ہے، فٹ بال ورلڈ کپ جو ہے، یہ کوئی معمولی نہیں ہے. بڑی محنت کے بعد میں، کئی مال خرچ کرنے کے بعد میں، 2010 سے کوشش کرنے کے بعد میں 2022 میں قطر کو یہ موقع دیا گیا کہ آپ فیفا ورلڈ کپ کروا سکتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے اس سے پہلے جہاں کہیں پر بھی یہ فٹ بال فیفا ورلڈ کپ ہوتا تھا، آپ وہاں پر اگر نظر ڈالیں گے تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ وہاں پر شراب ہو یا اسی طریقے سے ہم جنس پرستی ہو یا طوائفیں ہو، یعنی ہر قسم کی برائی آپ کو دوسرے ممالک کے اندر نظر آتی تھی، نظر آئی ہے ہمیں. لیکن یہ دنیا میں پہلی مرتبہ ایک ایسا ورلڈ کپ قائم کیا گیا، ایک مثال قائم کی گئی جس کے ذریعے یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ اسلامی ممالک ان تمام کی تمام چیزوں کو ہرگز پسند نہیں کرتے. آپ نے غور کیا ہوگا کہ قطر نے ایک تو شراب کو بین لگا دیا کہ کوئی گراؤنڈ کے اندر شراب نہیں پیے گا، اور اس سے پہلے بھی جیسا کہ آپ نے کئی چیزوں کو ریڈ بھی کیا ہوگا، دیکھا بھی ہوگا کہ جہاں کہیں پر بھی فیفا ورلڈ کپ کا آغاز ہوتا ہے تو خاص ان کے کچھ سنگرز ہیں، گانے والے، کچھ عورتیں اور کچھ مرد ہیں، اور یعنی اس ورلڈ کپ کا جو آغاز ہوتا ہے یہ گانوں ہی کے ذریعے سے آغاز کیا جاتا ہے. لیکن آپ دیکھیں گے ایک خصوصی چیز آپ کو اس ورلڈ کپ کے اندر جو دیکھنے میں نظر آئی،
خطر کے ایک ایسے بچے کو لا کر دنیا کے سامنے پیش کر دیا گیا جو اپاہج ہے، جس کا جسم کا آدھا حصہ نیچے کا حصہ نہیں ہے، اور یہ بچہ کوئی معمولی بچہ بھی نہیں ہے، یہ حافظ قرآن ہے، قاری ہے، اور قطر کے اندر یعنی اس کی کوئی آئس کریم کا اس کا کاروبار ہے، اور ساتھ ساتھ یہ ایک چیریٹی بھی چلاتا ہے اپاہج لوگوں کے لیے جو ویل چیئر ہوتے ہیں، انہیں فری میں تقسیم بھی کرتا ہے۔ اور اس بچے کی تلاوت قرآن کے ذریعے فٹ بال کے میچز کا آغاز کیا گیا ہے۔ آج تک دنیا کے اندر یہ دیکھنے میں نہیں آیا تھا، جہاں کہیں پر بھی ورلڈ کپ ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں خاص آپ کو کچھ چیزیں یعنی آتش بازی، بیلی ڈانس کرنے والی عورتیں، اور جسم پر یعنی کم کپڑے پہنے ہوئی کچھ عورتیں آپ کو نظر آئیں گی، اور یہی یعنی تقریب کی زینت بنتی ہے، انہی کے ذریعے سے شروعات کی جاتی ہے۔ لیکن کچھ چیزیں آپ کو الگ سی محسوس ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یہ سارے کے سارے کام کاج قابل تعریف ہے۔ ہر ایک مسلمان کا سینہ فخر سے یعنی اسے فخر ہونا چاہیے اس کام پر کہ ایک چھوٹے سے اسلامی ملک نے ایک اتنا بڑا کام کر دیا ہے۔ 57 اسلامی ممالک نے کبھی ایسا نہیں کیا جو کام قطر نے کیا ہے، جبکہ کئی بڑے بڑے ممالک ان کے یہاں پر فوج ہے، پیسہ ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن قطر نے اس بات کو ثابت کر کے دکھا دیا۔ جبکہ فیفا نے کچھ شرائط یعنی قطر کے سامنے بھی رکھی، وہ شرائط یہ تھی کہ آپ LGBT کو پروموٹ کریں گے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ یہ LGBT کیا ہے؟ یہ دنیا کے اندر جو ہم جنس پرستی ہے، مرد مرد کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کرے، عورت عورت کے ساتھ قائم کرے، LGBT، اور آگے آج کل اس کو کیوں لگایا گیا ہے، یہ LGBT کو پروموٹ کرنا، اور ساتھ ساتھ یہ کہا گیا کہ ہیومن رائٹس کے اوپر آپ کو کام کاج کرنا ہے۔ تو قطر نے صاف اس بات کا انکار کر دیا کہ ہم LGBT کو ہرگز پروموٹ نہیں کر سکتے۔ قطر کے اندر ہمارا کلچر ہے، ہماری ثقافت ہے، ہم 28 یا 30 دن کے کھیلوں کے لیے ہماری ثقافت، ہمارے کلچر کو مٹنے نہیں دیں گے۔ قطر میں بسنے والے مسلم افراد، مرد و عورتیں اس چیز کو ہرگز پسند نہیں کرتے، لہٰذا ہم اس کو پروموٹ ہرگز نہیں کر سکتے، اس کو ہم بین لگائیں گے قطر میں۔ جبکہ پابندیاں لگانے کے بارے میں کہا گیا، قطر نے صاف انکار کر دیا اس چیز کا، اور ہیومن رائٹس کے بارے میں کہا کہ یہ چیز تو ہمیں منظور ہے، ہیومن رائٹس کے بارے میں ہم کام کاج کریں گے، لیکن LGBT کو ہم پروموٹ ہرگز نہیں کریں گے۔ کوئی بینر اس کے لیے نہیں لگے گا، کوئی ٹی شرٹ اس کی نہیں پہنے گا، کوئی کیپ اس کی نہیں پہنے گا۔ ہم جنس پرستی حرام ہے اسلام کے اندر، اسے اجازت نہیں دی جائے گی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اسلامی ممالک کے نام پر ہم جنس پرستی کئی ممالک کے اندر آج داخل ہو چکی ہے۔ لیکن قطر نے بڑا کام کیا یا نہیں کیا ہے؟ یہ چیزیں ہمارے بھائی عبد الواجد حسن مدنی صاحب نے مسجد توحید سے یہ باتیں بیان کرنے کے بجائے، دیکھیے ممالک کے بیچ میں آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اچھائیوں کو بھی برا بنا کر لوگوں کے سامنے ان کے ذہنوں کے اندر ٹھونسا جائے، ان کے ذہنوں کے اندر ڈالنے کی کوشش کی جائے۔ جس طریقے سے ہماری مسجد توحید کے ذریعے یہ کام کیا جا رہا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ میں مسجد قمیص سے بھی جب کبھی بھی اس طریقے کی کوئی عالم غلطی کرنے کی کوشش کرتا تو میں پکڑتا، وہاں پر روکنے کی کوشش کرتا، ٹوکنے کی کوشش کرتا۔ یعنی آج سے 3 دن پہلے کا ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں گا۔ ہمارا بارکز نیوز اینڈ ویوز ایک واٹس ایپ کا گروپ ہے جس کے اندر تقریباً بارکز کے نوجوان لڑکے ہیں۔ اس میں ایک اشتہار آیا صبح صبح، اور اس کے اندر یہ تھا کہ جادو کا علاج، کالے جادو کا علاج وغیرہ وغیرہ، اس کی دعا، قرآنی آیات۔ پھر اس کے نیچے کوئی عمری تھے، عبداللہ عمری یا کچھ نام تھا، ان کا نام، ان کے فون نمبرات، جو کوئی جادو وغیرہ وغیرہ میں مبتلا ہے وہ ہم سے رجوع کرے۔ میں نے اس چیز کو دیکھتے ہی نیچے فوراً ایک میسج دیا
کہ یہ کاروبار ہے، لہٰذا اس طریقے سے کاروبار نہیں کرنا چاہیے، اور سیزوفرینیا ایک نفسیاتی بیماری ہے، جو کوئی اس بیماری میں مبتلا ہے وہ مجھ سے ملاقات کرے، میرا فون نمبر ہے، مجھ سے بات چیت کرے، میں ڈاکٹرز کے یہاں پر آپ کو بھجواؤں گا، اور میری یہ گارنٹی ہے کہ آپ کا یہ علاج ہو جائے گا، اور آپ جادو، کالے جادو کے نام پر یہ یعنی راقی، رقیہ شریعہ کرنے والے عامل، بابا، پیر وغیرہ وغیرہ کے یہاں پر جائیں گے، پیسہ بھی خراب ہوگا، ایمان بھی جائے گا۔ جیسے ہی میں نے یہ میسج اس گروپ کے اندر ڈالا، صرف 5 منٹ میں یہ اشتہار کو ڈیلیٹ کیا گیا، پھر نیچے اسے ڈالا گیا، نام، فون نمبرات نکال دیے گئے، جادو اگر ہو کسی پر تو یہ آیات تلاوت کر لیں، یہ دعائیں ہیں، نام، فون نمبرات، یہ ساری چیزوں کو کٹ کر دیا گیا۔ تو ہمیں اس طریقے سے ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ اصل میں آج کل اسرائیل کا ایک ایجنڈا ہے، اس ایجنڈے کو لے کر کئی علماء ایسے ہمارے بیچ میں، ہماری مساجد میں داخل ہو چکے ہیں، جو امت کے اندر امت کے اتحاد کو توڑ کر امت کو گروپوں کے اندر، فرقوں کے اندر بانٹ کر رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ اسرائیل کا ایجنڈا لے کر چل رہے ہیں، یعنی اسرائیل کو طاقتور بنانا ان کا ایک مقصد ہے۔ اب آپ دیکھیے قطر نے جو کام کاج کیے، کوئی معمولی کام کاج تھے، شراب کو بین لگا دیا، یعنی ہم جنس پرستی، LGBT، اس کو بین لگا دیا گیا، اور ساتھ ساتھ جو فٹ بال میچز کا آغاز ہوا قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے سے ہوا ہے، یعنی دنیا میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا۔ اور اس سے پہلے جو ہوتا، گانے والیاں آتے، بیلی ڈانس کیا جاتا، یہ ساری چیزیں یہاں پر نہیں ہوئی۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے، جو بچے کا میں نے غانم المفتاح کا جو میں نے ذکر کیا ہے، یہ بچہ آتا ہے اور امریکہ کا ایک ایکٹر ہے، اسے کچھ ایوارڈز بھی ملے، یہ اس سے بات چیت کرنے کے لیے، مکالمے کے لیے آتا ہے، اور جب یہ اس کے قریب آ کر اس سے سوال کرتا ہے، کیا قطر کے لوگ، قطر کے مسلمان، دنیا کے مختلف مذاہب کے ماننے والے، رنگ اور نسل کے لوگوں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تو یہ بچہ سورہ حجرات کی آیت کی تلاوت کرتا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو، اللہ رب العالمین نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور تمہیں مختلف خاندانوں اور قبیلوں کے اندر بانٹ دیا ہے۔ وہ صرف اس لیے بانٹا ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اللہ کے یہاں پر عزت والا، تقوی والا ہے۔ تو آپ غور کیجئے، اس بچے نے جیسے ہی قرآن کریم کی یہ آیت کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ انگلش میں کیا، یہ اس ہال میں موجود تمام کے تمام غیر مسلمین نے تالیاں بجائی، اور بڑی خوشی کے ساتھ یہ قرآن کریم کی اس آیت کو سنا، اور اس بچے کے ٹیلنٹ کو دیکھ کر بڑے خوش ہو گئے۔ یہ اچھائیوں کو بیان کرنا چاہیے تھا، یہ اچھائیاں امت کے سامنے رکھنی چاہیے تھی۔ خطر کا مقصد، جہاں تک میں نے جو چیز محسوس کی ہے، اس ٹورنامنٹ کے ذریعے نام کمانا، پیسہ کمانا نہیں ہے۔ اگر نام کمانا اور پیسہ کمانا ہوتا تو پروسٹیٹیوشن کو پروموٹ کرنے سے، جیسے ویسٹ میں جب یہ فیفا کا ورلڈ کپ ہوتا تو یہ کئی بلین ڈالر، ملین ڈالرز کماتے، لیکن قطر نے بین لگا کر اسے تو ضائع کر دیا ہے۔ شراب کے انسٹال لگتے اور اس کے ذریعے سے بھی کئی پیسہ کماتے، لیکن قطر نے اس پر بھی پابندی لگا دی۔ تو ظاہر یہ ہو رہا ہے کہ 2000 داعیوں کو دعوت دے کر بلانا، جس کے اندر ایک معروف شخصیت جسے ہم ذاکر نائک کے نام سے جانتے ہیں، انہیں بھی خطر کو بلانا، اور پھر خطر کی تمام مساجد کو میوزیمز کے اندر تبدیل کر دینا، اور اسی کے ساتھ تمام راستوں پر، روڈوں کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری احادیث، قرآن کریم کی آیات، اس کا انگلش میں ترجمہ، دیگر زبانوں میں ترجمہ کر کے لگا دینا۔ یہ اس بات کا اظہار ہے کہ قطر کی نیت یہ ہے
کہ جہاں تک ہو سکے اسلام کی تبلیغ ہو. جو 30 یا 32 ممالک سے غیر مسلمین قطر کو آ رہے ہیں، یہ ہمارے لیے ایک بہترین موقع ہے. اس کا فائدہ اٹھائیں اور غیر مسلمین تک ہم اللہ کی کتاب کو پہنچائیں. یہ اچھا کام ہے یا برا کام ہے، آپ بتائیے. یقیناً ہر ایک مسلمان اس کی تعریف کرے گا. یہ بڑا بہترین کام ہوا ہے. لیکن مجھے افسوس ہوا، اس سے پہلے بھی افسوس ہوتا تھا کئی باتیں سننے کے بعد میں، کہ بعض علماء اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں. اب تو ہماری اپنی بستی میں اس طریقے کی باتیں شروع ہو جائیں اور ہم خاموشی کے ساتھ سن لیں. ایسا ہرگز نہیں ہوگا. اس کا جواب دیا جائے گا، حساب و کتاب لیا جائے گا کہ اچھائی جہاں پر بھی ہو اس کی ہم تعریف کریں گے. اب نہ ہم جماعت اہل الحدیث دیکھیں گے، نہ بریلوی دیکھیں گے، نہ دیوبندی دیکھیں گے، نہ جماعت اسلامی دیکھیں گے. جہاں پر بھی اچھا کام ہو رہا ہے ہم آگے بڑھ چڑھ کر اس کا حصہ بنیں گے، مددگار بنیں گے، اسے پروموٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اسلام اسی بات کی تو ہمیں تعلیم دیتا ہے. اب آپ دیکھیے جو باتیں میں نے آپ کے سامنے اس مختصر سے وقت میں میں نے آپ کے سامنے جو باتیں رکھی ہیں، اس میں آپ کو کوئی برا کام آپ کو نظر آیا؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسرائیل کے کچھ نیوز چینلز والے وہاں پر آئے، اور جب انہوں نے کہا کہ ہم اسرائیل سے آئے تو عربوں نے سختی سے مخالفت کرتے ہوئے یہ کہا اسرائیل نہیں، اس کا نام فلسطین ہے، فلسطین کہو. اور فلسطینیوں کو یہ آزادی دی گئی کہ یہ میدان میں فلسطین کی آزادی کے نعرے لگائے. آج تک کہیں پر کسی ملک میں آپ نے اس طرح کی آزادی، آپ نے اس طرح سے فلسطین کا مدعا اٹھانے والی کسی قوم کو آپ نے دیکھا ہے؟ یہاں تک کہ میں نے جو چیزیں محسوس کی ہے کہ ایک کسی انگریز عورت نے ایران کے خلاف ایک بینر اپنے ہاتھ میں تھاما اور اس میں یہ لکھا تھا کہ ایران میں پردہ اور اسکارف کے اوپر جو عورتیں احتجاج کر رہی ہیں ان کا ساتھ دینا چاہیے. کچھ ہی منٹوں کے اندر قطر کی خواتین پولیس وہاں پر حاضر ہوتی ہے اور اسے فوراً گراؤنڈ کے باہر نکال دیتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ یہاں پر کسی ملک کے خلاف احتجاج کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے، ہم آپ کو اس طرح کی اجازت نہیں دیتے. اب آپ جانتے ہیں ویسٹ کا کلچر کیا ہے. یہ جس طریقے سے ہم پانی پیتے ہیں، یہ اس طریقے سے شراب اور دوسری چیزیں، نشہ لانے والی چیزیں استعمال کرتے ہیں. یہ گراؤنڈ میں لے جانے کی جب کوشش کر رہے تھے تو آپ نے دیکھا ہوگا یوٹیوب پر جو ویڈیوز آ رہی ہے، کوئی کیمرے کے اندر چھپا کر، کوئی پیکٹوں کے اندر چھپا کر، کوئی دوسری چیزوں کے اندر چھپا کر گراؤنڈ کے اندر یہ نشے والی چیزیں لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو پولیس انہیں پکڑ رہی ہے، ان کے یہاں سے یہ چیزیں لے کر ضائع کر رہی ہے اور سختی سے یہ کہہ دیا جا رہا ہے کہ آپ کو یہ تمام کے تمام کام کرنے کی یہاں پر کوئی اجازت نہیں ہے.